الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار ہم غریبوں کے غمخوار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہار جافزاں تم ہو بہار دو جہاں تم ہو حبیبی یا رسول اللہ، بہار جافزاں تم ہو بہار دو جہاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جناں تم ہو۔ حقیقت آپ کی مستور ہے یوں تو نہاں تم ہو، حقیقت آپ کی مستور ہے یوں تو نہاں تم ہو، نمایاں ذرے ذرے سے ہیں جلوے یوں عیاں تم ہو۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہار بے خزاں تم ہو بہار جاویداں تم ہو۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے، خلاف شرع کاموں سے
بچاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو کچھ بیان فرمایا وہ حق و لا ریب ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز وہ مبارک عمل ہے کہ جو برائی سے بچاتی اور منکرات اور فواحش خلاف شرع امور اور بے حیائی کی چیزوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے، عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے اور منکرات سے نہیں بچتا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں چھوٹتا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چغلی بھی نہیں چھوٹتی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لاف و گزاف سے نہیں رکتا، نماز بھی پڑھتا ہے اور موقع آنے پر گالی گلوچ بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو کتاب مبین میں ارشاد فرمایا کہ نماز فحش چیزوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے اعمال سے اور خلاف شرع کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ ہی کی بات سچی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سچ بولنے کا حکم فرماتا ہے۔ تو اس میں تو شک نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور درست ہے، ثواب ہے، لیکن اس کے نتائج ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، اور نماز درست ہوگی تو اس کے نتائج بھی حاصل ہوں گے، اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس طرح کہ نماز مکروہ تحریمی ہے، تو اکراہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ اگر کسی نے نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اور تحریمی ہونے کی بہت وجوہات ہیں، تو نماز تحریمی کا حکم یہ ہے کہ ذمے سے اس کے فرض تو ساقط ہوا، لیکن آخرت کا ثواب اسے نہ ملے گا، اور دنیا میں جو نماز کا فیضان ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نماز کو درست طریقے پر نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا کہ نماز آپ کو جب درست کرے گی جب آپ نماز کو درست کریں گے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نمازی نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور تاش بھی کھیلتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیوں سے بھی نہیں بچتا، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ نماز اللہ کے وعدے کے مطابق فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس نمازی کی نماز شرائط نماز کے مطابق درست نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ جب نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے تو صرف فرض ذمے سے ساقط ہوتا ہے، اسی لیے نماز مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ مکروہ تحریمی نماز اگر پڑھی ہے کسی نے تو اس کا اعادہ واجب ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا، دہرانا واجب ہے۔ اور ایسی نماز جو اکراہ تحریمی کے ساتھ ہو وہ نماز پڑھنا گناہ بھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود مقتدی ہی کی نماز میں کراہت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت سے علل و اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر وضو صحیح ہونا چاہیے، جب نماز صحیح ہوگی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پاکی جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ نماز کی کنجی ارشاد ہوا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ آپ نے چابی کو دیکھا ہوگا کہ اس میں
دندانے ہوتے ہیں، چند کنگورے بنے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک چھوٹا ہو جائے تب بھی تالا نہیں کھلے گا، اور بڑا ہو جائے تب بھی تالا نہیں کھلے گا۔ اس کے دندانے جیسے ہیں ویسے ہی رہنے چاہیے، تب تالا کھلے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے طہارت مثل مفتاح کے ہے، نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، تو اگر طہارت میں نقصان ہے تو نماز میں نقصان ہے۔ جیسے کنجی خراب ہونے سے، چابی خراب ہو جانے سے، کسی ایک دانتے کے ٹوٹ جانے سے، یا چھوٹا یا بڑا ہو جانے سے تالا نہیں کھلتا، اسی طرح وضو کی کسی خرابی کی وجہ سے اگر فرض میں نقصان آیا ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، اس لیے کہ بنا وضو تو نماز ہوتی نہیں، اور اگر جان بوجھ کر نقصان وضو کے ساتھ نماز پڑھی تو پڑھنے والا گناہگار بھی ہوگا کہ بے وضو سجدہ کرنا بھی حرام، قیام بھی حرام اور رکوع بھی حرام، تو گویا اس نے عبادت نہ کی بلکہ گناہوں کا ایک مجموعہ اپنے ذمے کر لیا۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے تالا کھلنے کے لیے چابی کی۔ گویا نمازی نماز میں داخل ہی جب ہوگا جب اس کا وضو درست ہو۔ اسی لیے آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو وضو احتیاط سے مکمل کیا کرو، اگر وضو میں نقصان ہوتا ہے تو امام پر بھی نماز کی حالت میں اشتباہ ہو جاتا ہے، نماز کو پڑھنے والے امام جو نماز پڑھا رہا ہے اسے بھی سہو ہو جاتا ہے، اور اگر درست وضو والے لوگ نماز میں مقتدی ہوں اور امام کا بھی وضو درست ہو تو نماز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، قیام نماز میں کچھ وقت تھا، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اپنے وضو کو مکمل کیا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کی ترتیب بیان فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا ویل للعقاب، میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر ایڑیاں جہنم میں داخل کی جائیں گی، یا یوں فرمایا کہ میں ایڑیوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام کو اس پر تعجب ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں ایڑی احتیاط سے دھویا کرو کہ یہ وہ مقام ہے جس کے خشک رہنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی ایڑی کے دائیں بائیں کی کھال قدرے موٹی ہوتی ہے جس میں چنٹیں اور جھریاں آ جاتی ہیں، اگر بلا کسی تکلف کے یوں ہی پانی بہا دیا جائے اور اس کے بعد ان جھریوں کو دیکھا جائے ہٹا کر تو وہ اندر سے خشک ہوتی ہیں، اس لیے پاؤں کی ایڑی پر اور دائیں بائیں اس طرح پانی ڈالا جائے کہ پہلے اسے آہستہ آہستہ ملا جائے اور پھر اس کے بعد 3 بار پاؤں کو اس احتیاط سے دھویا جائے کہ ایڑی اور ایڑی کے دائیں بائیں گٹے کے نیچے والا حصہ اور کونچ جو ایڑی کے پیچھے کا حصہ ہے اس کی جھریاں جو ہیں وہ اچھی طرح تر ہو جائیں اور پانی اندر تک پہنچ جائے، اس لیے کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، اور اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بال بھر بھی ایسا رہا جس پر پانی بہہ کر نہیں گزرا اور وہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، وضو کرنے میں احتیاط صرف ایڑیوں ہی کی نہیں بلکہ انگلیوں کی بھی احتیاط چاہیے۔ ہاتھ کی کھال بنسبت پاؤں کی کھال کے قدرے نرم ہوتی ہے، اور ہاتھ کی کھال میں بھی جھریاں اور چنٹیں ہونے کے بعد احتیاط رکھنا ضروری ہے، اور خلال تو انگلیوں کا، ہاتھ اور پاؤں کی دونوں ہی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خللوا اصابعکم کی لا تتخلی فی النار،
جامع صغیر شریف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اس کی شرح تفسیر میں فرمایا کہ انگلیاں وہ مقام ہے جو ذرا سی غفلت کی وجہ سے اگر انگلیاں پیوست ہوں یعنی آپس میں ملی ہوئی ہوں تو جب تک ان کا خلال نہ کرو درمیانی جھائیوں میں پانی پہنچتا ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور خلاف شرع باتوں سے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن کب؟ جب نماز درست ہو، اور جب نماز ہی درست نہیں تو وہ آپ کو بھی درست نہ کرے گی۔ پہلے نماز ٹھیک کر لو تو وہ آپ کو ٹھیک کرے گی، نماز درست ادا ہوگی تو نماز پر اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کا دنیاوی فیضان اور اخروی فیض بھی جاری و ساری ہوگا۔ گویا دونوں جہان کی بہاریں صحت نماز سے حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو بھی، کہنے کو تو علماء بتاتے ہیں کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے، اتنے عرصے سے نماز پڑھتا ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا تم نے اسلام اور احکام اسلام پر اپنے عمل کی وجہ سے تان کا دروازہ کھول دیا۔ اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وضو کرنا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ لو۔ بسم اللہ مختلف طریقے پر پڑھی جاتی ہے، کہیں کہا جاتا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہیں کہا جاتا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، کہیں کہا جاتا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبح کے وقت ہے، اور کہیں کہا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب بسم اللہ کے پڑھنے کے طریقے ہیں۔ مراد ہے اللہ کے نام سے کام کا شروع ہونا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم شیطان کے شر سے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک مرض کے متعدد علاج تعلیم فرمائے۔ بار بار سرکار سے سوال ہوتا اور کبھی سوال نہ ہوتا تب بھی سرکار کمال کرم اور شفقت سے ہماری صلاح و فلاح کے نسخے ہمیں تعلیم فرماتے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مکان میں داخل ہوتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا خیال رکھو، یعنی جب تم گھر میں داخل ہونے لگتے ہو تو سرکش شیاطین تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جب گھر میں داخل ہو تو کہا کرو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی یہی کہنا چاہیے، بلکہ امام عسقلانی علیہ رحمت الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی خالی گھر میں بھی داخل ہو، انہوں نے بخاری شریف کی بڑی پیاری شرح لکھی ہے امام عسقلانی نے، وہ فرماتے ہیں لم یکن فی البیت احد فلیقل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلے تو یہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لو، یہ یاد نہ رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یہ پڑھ لیا کرو۔ اور جب گھر میں داخل ہوئے اور یہ پڑھ لیا تو سرکش شیطان وہیں سے الٹے پاؤں لوٹے گا اور کہے گا کہ اس نے تو بندہ خدا نے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا، اور اگر یوں ہی منہ اٹھائے گھر میں داخل ہو گئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے لوگ بیویوں کو، گھر کے بچوں کو سلام کرنا عام طور پر ترک کر چکے ہیں۔ گھر کا بڑا ہونے کے ناطے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ منہ اٹھائے گھر میں داخل ہو جائیں،
جب سلام پڑھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر۔ اللہ کے حبیب صبح کی نماز کے وقت اگر کسی راستے سے گزرتے، اور یہی طریقہ خلفائے راشدین کا تھا کہ اپنے مکان سے جب نماز کے لیے نکلتے تو دروازوں کے سامنے فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، یعنی نماز کی یاد دہانی کراتے۔ تو جن گلیوں میں، جن راستوں میں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہا گیا، شیطان وہاں سے بھی بھاگتا ہے۔ پھر جب یہ کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان موجود ہی نہیں، اور نہ بسم اللہ پڑھی نہ سلام کیا، گھر میں منہ اٹھائے داخل ہو گئے۔ اب کھانے کا وقت آیا تو شیطان ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، سر پر ٹوپی نہیں ہے، سنت کے خلاف کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ بھی نہ پڑھی، تو حدیث پاک میں یہ ساتھ کھانا کھاتا رہے گا اور اپنا لعاب کھانے پر لگاتا رہے گا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں اور خبث تمہارے اندر داخل ہوگا۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث طیبہ میں ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانے والوں کے کھانے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ ایک کا کھانا دو کو کفایت کرتا ہے، اور دو کا کھانا چار کو کفایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کل گھروں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریزی کا دور دورہ ہے، اور سنتوں کی تو رغبت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کو بچپن ہی سے نیکر پہنایا جاتا ہے، گھٹنے کھلے رکھے جاتے ہیں، ٹی شرٹ پہنائی جاتی ہے، بنیان پہنائے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ بچے کا پورا جسم ڈھک کر رکھو، بچپن ہی سے اگر گھٹنے ڈھک کر رکھو گے تو بچے میں حیا پیدا ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ احکام شرعی کا مکلف نہیں، لیکن اس کی پرورش کرنے والا تو شرعی احکام کا مکلف ہے۔ جو عمل خیر وہ کرے گا اس پر اجر و ثواب پائے گا۔ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ مومن اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک اس طرح تربیت کرے اور اس طرح پرورش کرے جیسا اسلامی پرورش کا حق ہے تو وہ شخص جنتی ہو جائے گا۔ بچہ بچپن ہی سے حیا کا دل دادا ہوگا جب اس کا جسم ڈھک کر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سکھانے سے گئے کہ السلام علیکم کہا کرو، بچوں کو اب انگریزی سکھانے کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے کہ اسے جسم کے اعضاء کے نام انگریزی میں سکھائے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاتے وقت کہو ٹاٹا، وہ چاٹا دکھا کر ٹاٹا بولتا۔ فی امان اللہ نہ سکھا کر یہ نئی تہذیب سکھائی۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لے گئی منزل سے بہت دور مجھے۔ اس سے آگے کی بات یہ ہوئی کہ سنت اٹھا دی، کہا صبح کے وقت کہا کرو گڈ مارننگ، دوپہر کو کہا کرو گڈ آفٹرنون، رات کو کہا کرو گڈ نائٹ۔ لو صاحب اب یہ سلام نیا وضع ہوا۔ غیروں کی تہذیب اپنانا اسلام میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کرنا یہ اللہ و رسول کی خوشنودی کا باعث ہے۔ گڈ مارننگ کے معنی جہاں تک میں سمجھتا ہوں، صبح اچھی ہے یا صبح اچھی ہو۔ گڈ آفٹرنون مطلب دوپہر اچھا ہے یا دوپہر اچھا ہو۔ گڈ نائٹ رات اچھی ہے یا رات اچھی ہو، یہی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو رات اچھی ہو، صبح کو چاہے تم پر قیامت ٹوٹے۔ کسی کے یہاں رات کو کوئی نقصان ہو گیا، صبح آ کے کہا گڈ مارننگ، صبح اچھی ہے، کیسا لگے گا اسے؟ کسی کے یہاں رات موت ہوگی اور صبح آ کر کہا گڈ مارننگ، صبح اچھی ہے، کیسا لگے گا اسے؟
قربان جائیے اسلامی سلام کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، علی کل حال۔ خوشی میں ہو تو اللہ کی سلامتی میں رہو، غمی و رنج ہے تو اللہ کی سلامتی میں رہو، فائدہ ہوا ہے تو اللہ سلامت رکھے، اور نقصان پہنچا ہے تو اللہ آپ کی حفاظت و سلامتی کو قائم رکھے۔ سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو اپنا جو اسلامی تہذیب کا طریقہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ اگر بندہ مومن اسے اختیار کر لے تو صبح سے شام تک اس کا ہر عمل عبادت میں لکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ بھول گئے تو یاد آتے ہی بسم اللہ پڑھ لو، اور پھر اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اولہ و آخرہ، تو شیطان اسی وقت اٹھ کر بھاگے گا اور جو اس کے منہ میں ہوگا اسے اگل دے گا۔ اور اگر اللہ توفیق دے، یا واجدو یا ماجدو، لقمہ رکھو تو چبانے کے بعد دوسرا لقمہ اٹھانے سے پہلے کہہ لو یا واجدو، تو یہ کھانا نور بن کر اترے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے کا برتن تمہارے سامنے ہو تو سب طرف ہاتھ مت ڈالو، بلکہ ادب کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاتے رہو، تاکہ ساتھ میں کھانے والے پوری محتاط طریقے سے وہ بھی کھائیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو کہ ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ لمبا کر دیا تو جہاں سے جو چاہا اٹھا لیا۔ کھانے والے کا اختیار ہوتا ہے، کھانا اس کے سامنے ہے کہ وہ اپنے سامنے سے کھائے، یہ نہیں کہ ہر طرف سے چن چن کر کھائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضمناً بات کھانے پینے سے متعلق نکل آئی۔ عرض تو میں یہ کر رہا تھا کہ نماز کی کنجی ہے وضو، اگر وضو درست ہے تو نماز بھی درست ہوگی، بشرطے کہ اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، یا پاکی میں لباس وغیرہ میں کہیں ناپاکی نہ لگی ہو۔ شرائط نماز پوری کر کے نماز ادا کی جائے گی تو نماز پورا نفع پہنچائے گی، ظاہری نفع بھی اور آخرت کا نفع بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لاتا ہے ہم اسے اس سے اچھا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جو نماز ہے یہ بھی نیکی ہے، اس کی پوری احتیاط ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وضو شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور اس کے بعد پہلے 3 بار گٹوں تک اچھی طرح ہاتھ دھو، اس طرح کے ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملو اور انگلیوں کا خلال کرو تاکہ کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد چلو میں پانی لے کر داہنے ہاتھ سے منہ میں پانی لو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک داہنا ایک بایاں، لیفٹ رائٹ، تو رائٹ کا جو ہاتھ ہے اسے ہم داہنا ہاتھ کہتے ہیں، یہ عزیز کاموں کے لیے ہے، عزت والے کام، اچھے کام اس سے کرو۔ کوئی قرآن پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے تو داہنا ہاتھ بڑھاؤ، اسی طرح کوئی کھانے پینے کی نعمت دے رہا تو داہنے ہاتھ میں لو، عطر پیش کر رہا داہنے ہاتھ میں لو، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ ناک سنکنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، یا کسی خسیس کام کوڑا اٹھانا ہے تو اس ہاتھ سے اٹھائیے، اس لیے کہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کی دونوں نعمتیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی ہاتھ سے استنجا کرتے ہو وہی ہاتھ منہ میں جائے۔ تو حدیث طیبہ میں حکم ہوا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ بعض لوگ آج کل بچوں کی تربیت پر یہ خیال نہیں کرتے کہ بچہ جس طرح کھا رہا ہے کھانے دو، بلکہ اگر کوئی ٹوکنے والا ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں جی بچہ ہے جیسے بھی کھا رہا ہے کھانے دو، تو اس کی عادت میں وہ چیز شامل ہو جائے گی، اور جب وہ اس کی عادت بن جائے گی تو عادت آسانی سے چھوٹتی نہیں۔ جبل گردت جبلت نہ گردت، بزرگ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جو طینت بن جاتی ہے، خصلت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، وہ آسانی سے چھڑائی نہیں جاتی۔ تو بچپن ہی سے تربیت کرو، اس کے بعد وہ 3 بار کلی کرے،
پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اس طرح کہ ناک کے نرم گوشے تک چلا جائے، اور چھوٹی انگلی جسے خنصر عربی میں کہتے ہیں، آپ اور ہم چنگلیا کہتے ہیں، اس سے بائیں ہاتھ کی انگلی سے خلال کرے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھٹک دے۔ جب وہ ناک سنکے تو بایاں ہاتھ ہی مدد کے لیے لگائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالے تو کہے اللہم رحنی رعیت الجنہ۔ دوبارہ جب پانی ڈالے تو کہے لا ترحنی رعیت النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا، مجھے جہنم کی بو سے محفوظ فرما۔ جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری سے آئے گی اور جہنم کی بو بھی اسی طرح بہت دوری سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ انعام فرمائے گا سنت کی برکت سے کہ اسے جنت کی خوشبو سونگھائے گا اور جہنم کی بو سے محفوظ رکھے گا۔ پھر وضو میں اسی طرح سارے ارکان کو پوری احتیاط سے ادا کرے۔ اب جب وضو کامل ہو گیا تو نماز شروع کرے گا اور پوری احتیاط کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ اس کی نماز مقبول ہوگی، اجر و ثواب بھی عطا ہوگا اور دنیا کا فیضان بھی عطا ہوگا۔ نمازوں کی اطاعت عام بلا بن چکی ہے، ظہر کی پڑھ لی تو عصر کی غائب، عصر کی پڑھ لی تو مغرب کی غائب۔ نمازوں سے بڑی غفلت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب والے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ عرفا فرماتے ہیں روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ جاں گداز دن کہ جب ہر جان بے تاب و بے قرار اور مضطر ہوگی، جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی اطاعت ایسی بد بلا ہے کہ اطاعت نماز کا عذاب قبر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ بے نمازی ہوتا ہے تو اسے قبر کی وحشت بے قرار اور بے تاب کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے جانے ملکان 2 فرشتے آئیں گے اور یہ آ کر پہلے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تفصیل اس میں حدیث میں یہ ہے کہ بڑی ڈراؤنی مہیب شکل ہوگی، ہونٹ سینے تک لٹکے ہوئے، اوپر کا ہونٹ آدھے چہرے تک چڑھا ہوا، لمبے لمبے دانت دانتوں سے پھاڑتے ہوئے زمین قبر میں آئیں گے اور 2 گرز ہاتھوں میں ہوں گے، گردار آواز میں ڈراؤنے انداز میں سوال کریں گے من ربو کا۔ اتنا اہم امتحان ہے یہ قبر کا کہ اس کے سوال جواب میرے آقا نے پہلے ہی سے امت کو بتا دیے۔ اس کا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن یہ سوال جس سے بھی ہوگا ہر ایک اس جواب کو دے سکتا ہے یا دے گا، یا جو نہ دے سکے گا شروع ہی سے حال خراب ہوگا۔ لیکن تیسرا سوال فیصلہ کن سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں یہ نہ کہا جائے گا کہ ان رسول پاک کے بارے میں تو کیا کہتا، بلکہ کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ مومن کا تو جواب بڑا شاندار ہے، ھذا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن بے دین بد مذہب یہیں سے ہلاکت میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی امان میں رکھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں قبر ہی سے عذاب شروع ہوتا ہے۔ اب بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو یہ سوالات اس سے ہوں گے، اس کے بعد عذاب کا فرشتہ بے نمازی پر مسلط کیا جائے گا، جسے حدیث طیبہ کے الفاظ میں اس طرح پیارے آقا نے ذکر فرمایا کہ ایک ناگ کی شکل میں
اسے عذاب دینے والا سانپ قبر میں آئے گا اور وہ کہے گا انا اشجع الاقرا، میرا نام اشجع الاقرا ہے، کالی اور سفید دھاری والا، سر پر بڑے بڑے بال والا ناگ ہوگا، اس کے 70 پیر ہوں گے اور ہر پیر میں 72 ناخن ہوں گے، اور حدیث پاک میں وہ ناخن اتنے لمبے ہوں گے کہ جب یہ ایک بار ڈسے گا تو زہر کی شدت سے وہ زمین میں دھس جائے گا، یہ پھر اسے اپنے ہاتھوں سے نکالے گا اور پھر ڈسے گا، اور جب یہ بے قرار ہوگا اور بے تابی میں چیخے گا چلائے گا تو یہ جواب میں وہ کہے گا انا اشجع الاقرا، میں اشجع الاقرا ہوں، امرنی ربی ان یوزنی بترک صلاۃ الفجر الی صلاۃ الظہر ومن ترک صلاۃ الظہر الی صلاۃ العصر ومن ترک صلاۃ العصر الی صلاۃ المغرب ومن صلاۃ المغرب الی صلاۃ العشاء ومن صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر۔ وہ کہے گا مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے کہ فجر قضا کرنے پر ظہر تک ڈستا رہوں، کاٹتا رہوں، اور ظہر کے قضا پر عصر تک، عصر کی قضا پر مغرب تک، مغرب کی قضا تک سے مغرب کی قضا پر عشاء تک، اور عشاء کی قضا پر صبح صادق فجر تک تجھے ڈستا رہوں۔ اللہم احفظنا من عذاب القبر وعذاب النار وارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نماز پڑھو کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، ابھی رب تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر نماز کون سی نماز ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، ٹال مٹول کے نہیں بلکہ نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھو، اس سے پہلے نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو قبول نہ کرے یا تمہیں سجدے کا موقع نہ دے۔ یہ شکایت بہت ہے، یہ مسجد گئی وہ مسجد گئی، ارے مسجدوں کو آباد رکھو، انہیں سجدوں سے آراستہ رکھو تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اپنی امان میں رکھے گا اور دونوں جہان کی صلاح و فلاح عطا کرے گا۔ مسجد وہ مقام ہے، بے قرار ہو مسجد میں آئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہے، جس حال میں ہے ایسے ہی کچھ دیر ایک گوشے میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ وحشت قلب دور کر دے گا، سکون و اطمینان عطا کرے گا۔ اور مسجد میں بنا نماز پڑھے اگر بیٹھا بھی رہے، اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہے تو سبحان اللہ، بڑی خوبی کی بات ہے، قند مکرر، اور اگر صرف سکوت کے ساتھ بیٹھا بھی ہے تو دنیا کے شر سے بچا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں اگر وہ نماز کا انتظار کرتا رہے بیٹھ کر تو انتظار الصلاۃ صلاۃ، گویا ایسا ہے جیسے نفل میں منہمک ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو، آباد رکھو اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرو۔ تلفظ درست نہ ہو تو تلفظ درست کرو، اگر کوئی حرف غلط پڑھا تو وہ غلط پڑھنا مقبول نہیں، اور نماز بھی اگر لہنے جلی ہے تو خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے ہمیں دونوں جہان کی صلاح و فلاح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔